الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب الثمر فی العلم، یعنی رات کو علم کی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 116۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ سلام پھیر چکے تو کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہیں اپنی اس رات کا کچھ پتہ بھی ہے؟ اس سے 100 برس کے آخر تک جو لوگ بھی سطح زمین پر موجود ہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی باب کی حدیث نمبر 117 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے تھے، میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بن حارث کے گھر سویا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری رات کو ان کے ہاں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے گھر آئے اور 4 رکعتیں نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ اس کے بعد اٹھے اور فرمایا، یہ ننھا سو گیا ہے، یا کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا جو اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا اور 5 رکعتیں نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے۔ تشریح۔ حدیث نمبر 116 میں ایک پیشگوئی کا ذکر ہے جو علم غیب پر مبنی ہے، اور وہ نہایت صحت کے ساتھ پوری ہوئی۔ 100 سال کے اختتام پر آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر واصلہ فوت ہوئے، یعنی 110 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے کی، جیسا کہ حضرت جابر کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ یہاں صحابہ مخاطب ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا کر کہ موجودہ لوگ 100 سال کے اندر یکے بعد دیگرے اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، دنیا کی ناپائیداری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ صحابہ کے متعلق جس صحت کے ساتھ پیشگوئی پوری ہوئی ہے، اس سے دوسرے لوگوں کے متعلق بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نئے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس رات کی خصوصیت بتلائی، گو ہم اس وقت یہ حقیقت آشکارا نہ کر سکیں، مگر یہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ سلسلہ موت اور پیدائش کے ساتھ زمانے کا بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک خاص موسم میں، بلکہ ایک معین رات میں لڑکے یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ واقعات تصدیق کرتے ہیں کہ 100 سال تک صحابہ کی صحبت اور ان کے فیض سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ الثمر فی العلم، حدیث نمبر 117، جو صحیح بخاری میں مفصل آئی ہے، اور یہاں ایسی مختصر کہ ابن حجر وغیرہ شارحین کو یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ بظاہر اس کا باب سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ کلام نام الغلیموں کو ثمر العلم پر محلول کیا جائے۔ فتح الباری جز اول، مگر اس کو ثمر نہیں کہتے۔ میں نے بتلایا ہے کہ امام بخاری بعض وقت کسی حدیث کو اختصار کے ساتھ جو پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے کسی خاص مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے، یہاں صرف رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا مقصود بالذات ہے، اس لیے باقی تفصیل نظر انداز کر دی ہے، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تہجد بھی ثمر اللیل کی ایک قسم ہے، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قلیلا۔ المزمل 7۔ ترجمہ: رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے زیادہ شدید اور قول کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔